سچویشن روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے اب یو این کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کو کونسل کا اجلاس بلانے کے حوالے سے اقدامات لینے کا اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں، اور جو بھارت کے جارحانہ عزائم ہیں اس خطے میں اس حوالے سے دنیا کو بتایا جائے گا۔ سیکیورٹی کونسل کو سنتاس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد جو بھارت نے جس طرح سے اس کو معطل کیا ہے، صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے خطے میں جو ایک امن و سلامتی کے حوالے سے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے بھارت کے جارحانہ عزائم سے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، ایران کے وزیر خارجہ کل پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور وہ پاکستانی حکام سے جو پاکستان اور بھارت کی کشیدگی ہے اس حوالے سے تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ یاد رہے کہ ایران پہلے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کا وہ کہہ چکا ہے۔ بار بار پاکستان چونکہ وہ ایک ذمہ دار ریاست ہے، پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کسی بھی غلط پروپیگنڈے کا جواب ہر فورم پہ دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بھارت کی جانب سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو پاکستان اس کا جواب دینے کی بھی بھرپور صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی یہ ثابت کیا ہے، اور پاکستان ایک بار پھر یہ سب کچھ ثابت کرنے کو تیار ہو رہا ہے۔ ایک اور جو پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا گیا آزاد کشمیر کے حوالے سے، آج ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو ان علاقوں کا دورہ بھی کروایا گیا۔ اس میں بہت سے علاقے ہیں آزاد کشمیر کے، جس میں کیل ہے، دھنیال ہے، اٹھ مقام ہے، جورا ہے، لیپا، فاورڈ کہوٹا، کوٹلی، کھوئی رٹا، نکیل، چمن کوٹ اور جان کوٹ کے علاقے شامل ہیں۔ اس حوالے سے بھی بھارت نے سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا اور غلط ویڈیو چلائی تھی جو پوری دنیا نے دیکھ لی ہے۔ مختلف جو بین الاقوامی میڈیا کے ادارے ہیں اس کے اندر بھی اب یہ بات ہو رہی ہے۔ فرانس کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت نے فیک ویڈیوز کو اور تصاویر کو پہلگام واقعے کے ساتھ جوڑنے کی سازش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور عالمی برادری بھارت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے آگے بڑھائے۔ روس نے بھی بھارت کو یہی کہا ہے کہ تحقیقات کے حوالے سے وہ آگے بڑھے اور بغیر کسی ثبوت کے وہ الزامات نہ دھرے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری کے ساتھ بھی مستقل رابطے میں ہے۔ تو اس سیشن میں جو ہمیں مہمان جوائن کر رہے ہیں، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں کر رہے ہیں خاقان وحید خواجہ صاحب، سینئر تجزیہ کار اور عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ بابر گورسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جنرل صاحب، ایک کے بعد ایک جھوٹ سامنے آ رہا ہے بھارت کا، اور اب تو ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا بھارت کے جھوٹ کو کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ آپ کیا امریکہ، کیا روس، کیا یورپی یونین، پوری دنیا بھارت سے یہ کہہ رہی ہے کہ معاملات کو گھمبیر نہ کیا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کی انٹرو میں آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے ساتھ مکمل طور پر متفق ہوں۔ میں دو جو آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر آج بات کرنا چاہوں گا۔ تو پہلا آسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے معاملے کو یو این سیکیورٹی کونسل میں لے جایا جائے، اور اس کے وجوہات ہیں وہ اس لیے کہ انڈیا اب ایک روگ سٹیٹ بن گیا ہے، اور روگ سٹیٹ کی انٹرنیشنل ٹرمینالوجی میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا ملک جو نہ تو یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کو مانتا ہے، نہ ہی انٹرنیشنل ٹریٹیز کو مانتا ہے۔ تو انڈیا نے ایسا ہی کیا۔ یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کشمیر کے بارے میں کم از کم 10 یا 15 ریزولوشن ہے، اس سب کو اس نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ اب جو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو بھی ہیلڈ ان ابیس کیا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف علاقائی امن کو خطرہ ہے، بلکہ اگر ایسکیلیشن ہوتی ہے تو لڑائی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، جس سے 3 نیوکلیئر ممالک کے درمیان یہ جو کنٹینشس ایشوز ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یو این سیکیورٹی کونسل کے ممبران کو اس بات کا جو ہے نا اندازہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو پاکستان کو انڈیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ خود انڈیا کو میرے خیال میں اب ایسا وقت آ گیا ہے انڈیا کے اس فیصلے کی وجہ سے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر
کہ وہ خود جو ہے UN سیکورٹی کاؤنسل کے پاس جائے، اس لیے کہ انڈین ہیلتھ کشمیر میں اب جتنے بھی ڈیمز انڈیا نے بنائے ہیں 1960 کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اب کنٹروورشل ہو گئے ہیں، چاہے وہ ایسٹرن ریور کے اوپر تھے اور کچھ چاہے وہ ویسٹرن ریور کے اوپر تھے. خصوصاً جو ڈیم اس نے چناب ریور کے اوپر بنائے ہیں اور جن کے اوپر پہلے ہی پاکستان کے شدید اعتراضات ہیں، اور وہ ڈیم سلال ڈیم ہے، کشن گنگا ہے، بغلیار ہے، رتلی، اور جو کچھ ڈیم اس نے جو ہے نا دوسری جگہوں پہ بھی بتائے ہیں جس کے اوپر پاکستان کے آبجیکشنز ہیں. تو obviously اب پاکستان کا یہ حق ہے کہ وہ انڈیا کو ڈیمانڈ کریں کہ ان تمام ڈیمز کے اوپر اب جو ہے جو انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس سے فیصلے ہوں گے. انڈیا یک طرفہ طور پر اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتا. ساتھ ہی ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ مودی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. دیکھیں، سب ایک تو وجہ یہ ہے کہ بہار میں اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں پہ اس کی بالکل مقبولیت بہت کم ہے، لیکن وہ وہاں پہ جیتنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ ایک بھی انڈین میڈیا میں جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مودی صاحب انڈیا کا فرمان روا یا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ 2 ٹرم تو اس نے گزار لیے ہیں. وہ تیسری ٹرم کے لیے بھی اس کو بہانہ بنا رہا ہے. اور جس طرح کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ٹرم کی قید نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ جواہر لال نہرو نے 17 سال انڈیا کے اوپر حکومت کی، تو وہ شاید اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے کیا ہے، اپنے آرم فورسز کو اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، جو کہ میرے خیال میں نہایت غیر مناسب ہے. اور انڈیا کے لوگوں کو، انڈیا کے انٹلیکچوئلز کو، میڈیا کو اور اپوزیشن کو اس بات کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خاقان وحید صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ مودی، امیت شاہ اور ادیتا ناتھ، ان کی RSS، ان سب نے نہ صرف بھارت کے اندر ایک نفرت انگیز سیاست کی ہے بلکہ اپنے لوگوں کی زندگیاں بھی انہوں نے خطرے میں ڈال دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے خطے میں جو ہے امن و سلامتی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. جی اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال میں فال آف مودی سٹارٹ ہو گیا ہوگا، اور سب کو معلوم ہے کہ انڈیا از اے کمپلیٹلی ٹیررسٹ کنٹری میرے مطابق اور سب کے مطابق. RSS کو وہ فیڈ کر رہے ہیں اور TTP کو وہ فیڈ کر رہے ہیں. پاکستان میں وہ جتنے بھی آج تک جتنے بھی پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں، بوم بلاسٹنگ ہوئی ہے، ان کے جتنے بھی ایجنٹس پکڑے گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو پھر کس شکل یہ لوگ جا کے دوبارہ الیکشن میں یہ جیتنا چاہ رہا ہے؟ اس کی کمپلیٹ جتنی بھی جو پولیٹیکل کیمپین ہے وہ زیرو پہ چلی گئی ہے. اس کو آپ برنگ کرنے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ کیا ہے. جنرل صاحب نے جیسے بات کی ہے واٹر ٹریٹی کی، 1960 میں یہ ہوا تھا، اور 17% یہ پہلے ہی پانی انڈس کا لے رہے ہیں اور باقی پاکستان کے لیے آ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہاں کوئی پائپ لائن لگی ہوئی ہے، کوئی ٹوٹی ہے کہ جس کو بند کر دیں گے اور ہمارا پاکستان کا پانی بند ہو جائے گا. امپاسبل ان کی سوچ ہے. اور یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہے، اور بغیر نالج کے جو میڈیا میں آیا بات کر دی ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ کا اپنا انڈیا جب آپ سروے کرتے ہیں تو یہ لو سٹریم پہ جاتا ہے اور پاکستان ہائی سٹریم میں ہوتا ہے. آپ کر کے دیکھیں، روک کے دیکھیں، 10 سال میں آپ کون سا ڈیم بنائیں گے؟ اور 10 سال میں آپ کے ملک میں اتنا فلڈ آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے. یہ صرف ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم ایک ملک ہے جس کے پاس اکانومی بہتر ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور ان ایریاز کو کنٹرول کر لیں گے. اچھا خاقان صاحب، میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ہمیں اس وقت سابق سیکرٹری خارجہ جناب جوہر سلیم صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. جوہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جوہر سلیم صاحب، پاکستان نے اب فیصلہ کیا ہے UN سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلانے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مناسب وقت ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل کو جتنے بھی بھارت کی جو شرارت والے اور جارحانہ اعضاء ان سے آگاہ کیا جائے؟
جی بالکل، یہ بہت مناسب فیصلہ ہے، اور میں تو بلکہ اپنے بہت سے کامنٹس میں کئی دن پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے ابھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا اس وقت نان پرماننٹ ممبر بھی ہے، تو اور جو سچویشن اس وقت ہے اس میں تو یو این ایس سی کا اجلاس جو ہے اور اس پہ ڈسکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے. 22 اپریل کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں اشتعال انگیزیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا، اور ایک برنکس مین شپ ہو رہی ہے پورے خطے کو، جو ہے انہوں نے اس کی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، اور ایک تھریٹن کر رہے ہیں، ایک انٹیمیڈیشن کا ماحول ایک ہے. اور اس کے باوجود کہ پاکستان کہہ چکا ہے کہ ہم کسی بھی ان بائسڈ اور امپارشل جو انویسٹیگیشن ہے اس کی آپ کروا لیں. وہ پاکستان تو دیکھیں کنڈیم کرتا ہے ٹیررزم کو، اس کی آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز میں، اور ہم جو ہے اس کے علاوہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو پاکستان نے اس وقت کانڈولنس کا میسج جو ہے ہماری طرف سے گیا ہے اس میں، جس طرح باقی ملکوں کی طرف سے گیا ہے. تو ابھی باقی ملکوں کے جو سٹیٹمنٹس اس میں آ رہی ہیں، جو یو این ایس سی کی اپنی سٹیٹمنٹ اس پہ آئی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ اس طرح کی نہیں تھی جو پلوامہ کے موقع پہ بھی آئی تھی، کیونکہ اس وقت ایک بہتر آگاہی ہے دنیا کو کہ انڈیا جو ہے وہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی ثبوتوں کے جس قسم کا ماحول وہ قائم کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ جس قسم کے وہ ایکشنز کی، ملٹری ایکشنز کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ کوئی اس میں ڈپلومیٹ وہ دنیا کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز نارمز ہیں اس میں نہیں آتا. تو یو این ایس سی کی جو ہے اجلاس وہ بہت ضروری ہے، کہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بار ڈسکشن ہو اور اس کے بعد، کیونکہ یو این ایس سی بنی کس لیے ہے، یو این ایس سی کا تو مقصد ہی ہے کانفلکٹ پریونشن اور کانفلکٹ ریزولوشن جہاں وہ کر سکیں اس میں. تو اس وقت جو سچویشن ہے، یہ دنیا کے اس وقت جو کانفلکٹ چل رہے ہیں یوکرین میں اور غزہ میں، اور جو ایران کا اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، اس سے بھی یہ بڑا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف انڈیا کا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ پاپولس ملک ہے، دوسری طرف پاکستان ہے جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نیوکلیر اسٹیٹس بھی ہیں، اور اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ بات کانفلکٹ کی طرف جاتی ہے ملٹری، تو وہ تو ایسی ہیں کہ نہ صرف یہ خطہ، نہ یہ دونوں ملک، نہ ہی دنیا جو ہے ان سے اس وقت ان سے بلکہ کوئی بھی اس طرف بات ہی نہیں کرنا چاہے گا. تو اس وجہ سے یہ جو ہماری اس وقت ڈپلومیسی ہے اس میں یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھا، اور اس لیے میں کافی دن سے یہ کہہ رہا تھا، اور یہ ایک صحیح قدم میں میرا خیال ہے یہ صحیح قدم ہے جو ہے اس وقت. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ نہ صرف پاکستان جو ہے وہ میڈیا کی سطح پہ ڈپلومیٹیکلی ایفیکٹولی پوری دنیا کو پیغام پہنچا رہا ہے، اور پاکستان میں جو بھی میڈیا کا بھی ایک بڑا زبردست کردار رہا ہے، جس نے پل پل کی خبر سے پوری دنیا کو آگاہ رکھنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے ہماری حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سفارتکار اور فارن آفس، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس وقت بھرپور فوکس ہیں، اور پوری دنیا کو جو ہے وہ پاکستان کا موقف بتایا جا رہا ہے اور ایفیکٹولی بتایا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. خود بھارت کے اندر پاکستان کے چینلز کو بند کر دیا گیا، کئی یوٹیوب چینلز کو بند کر دیا گیا، کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے. ہمارے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا اللہ تارڑ، ان کا جو سوشل میڈیا ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے بڑا ایفیکٹولی پوری دنیا کا جو عالمی میڈیا ہے اس پر انہوں نے پاکستان کا جو نیریٹو ہے موقف پیش کیا. ذرا ہم آپ کو چند جھلکیاں دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا پاکستان کے موقف کے حوالے سے. Take a step back. Pakistan will defend. Pakistan will respond effectively, decisively, and assuredly. Sir, India has leveled baseless allegations, so they will have to take a step back. Has never been the aggressor. Pakistan has never done provocation. But when it comes to defending the homeland, Pakistan will defend. Pakistan will respond effectively, decisively. The defense forces of Pakistan, the armed forces, are at their best, one of the most professional armed forces in the world. India has a habit of using these incidents to its advantage and trying to exploit the situation. Our armed forces are the most professional armed forces in the world, and they're always ready to defend the country. India, after the Pahalgam incident, blamed Pakistan without any evidence. And in the past, they've used such incidents to attack Pakistan. So this is not the first time. They've done this before in the past, exploiting such incidents to their advantage. We're open to a fair and just and impartial investigation, meaning thereby that we have clean hands.
یہ بابر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ بھارت خود اتنا بوکھلا گیا ہے، خود ان کی اپنے جو صحافی ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نیریٹو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ جاوید صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ جب آپ نے یہ عطا تارڑ صاحب کی گفتگو سنائی اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی کہ وہ اس وقت میڈیا کی جنگ بھی ہار چکے ہیں۔ ویسے تو وہ ہارے ہوئے ہیں ہر چیز، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنا موقف، جس طرح آپ نے کہا کہ میڈیا کا بہت اچھا رول تھا، سفارتکاری کا بہت اچھا رول تھا، فارن آفس کا بہت رول تھا، آرم فورسز کا تو ہوتا ہی ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہیک کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کا بھی آج انہوں نے وہاں پہ بند کر دیا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں جب جنگ کی بات ہوتی ہے تو اس وقت یہ تمام چیزیں جو میڈیا ہے، کیونکہ اس ٹائم تو میڈیا جو ہے مین رول پلے کرتا ہے، جب آپ کسی کا نیریٹو سنتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو جواب کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان کا نیریٹو کمزور ہوتا تو وہ اپنے میڈیا وہاں پہ بالکل بلاک نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے جو نیریٹو ہے وہ پاکستان کا بائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے، اور پاکستان نے ہر منٹ کے بعد اپنا موقف دیا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر آ کے میڈیا نے، آپ دیکھیں خاص کر آپ جتنا ہمارا نیشنل میڈیا ہے اور تمام پرائیویٹ چینلز ہے، یوٹیوب پہ ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر بندے نے خود اس کا آنسر دیا ہے۔ اگر کوئی کسی انڈین نے وہاں پہ کوئی سوال کیا تو اس کا جواب بھی دیا ہے، اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ تو آپ بالکل فلاپ ہو چکا۔ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی وہ آپ نے دیکھا، جو وہاں کے صحیح کچھ صحافی تھے، نیہا جس طرح راٹھور تھی، اسی طرح دوسرے لوگ تھے جنہوں نے سچ بولنے کی کوشش کی، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ تو یہ بھی انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو پاکستان ہے اس کے موقف کو جو ہے پذیرائی مل رہی ہے، اور خاص کر آپ نے دیکھا سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہم پہ مسلط کی جائے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ دنیا بھی جو ہے اس وقت پاکستان کے موقف کو اس لیے بھی سراہ رہی ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا، وہ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سچ پہ کھڑے ہیں، حق پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی کرے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جو ہے خود دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہو اور وہ دوسروں میں جا کے یہ کام کرے؟ تو اب جس طرح آپ نے پہلے کہا ہے کہ اب ایک جو کمیشن بھی ہے وہ بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں جا کے، سیکورٹی کونسل میں جس طرح بات کی گئی ہے کہ وہاں پہ بلائے اور ہم اپنا موقف دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان میڈیا کا آپ دیکھیں محاذ ہو، پاکستان کا سفارتی محاذ ہو، پاکستان کا سیکورٹی کا محاذ ہو، پاکستان کا سماجی محاذ ہو، پاکستان کا آبی محاذ ہو، پاکستان نے ہر جگہ پہ اوپن کر دیا ہے کہ ہم اس کے لیے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تمام تحقیقات کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ مودی یہ چاہتے نہیں ہیں۔ مودی یہ چاہتے ہیں کہ میں جو جواہر لال نہرو ہے ان کا ریکارڈ توڑوں کہ میں 17 سال سے زیادہ حکومت کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ انڈیا میں ایک بات ہے کہ وہاں پہ چونکہ ایکسٹریمسٹ بہت زیادہ ہے، اور ابھی الیکشنز بھی آ رہے ہیں، دیکھیں بہار کا الیکشن ہے، پھر نیو دہلی کا الیکشن ہے، تو وہ اس سے پہلے ہی 6 مہینے پہلے ہی یہ نیریٹو بنا رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ تو ان کا جو بھی نیریٹو تھا وہ بالکل دنیا کے سامنے آ گیا، اور دنیا کا جو میڈیا ہے، عوام نے اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اسی لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جو واقعات یا فالس فلیگ آپریشنز ہوئے تھے اس کے مقابلے میں اب زیادہ آوازیں اٹھی ہیں۔ جنرل رضا صاحب، جو ہم نے پوزیشننگ کی ہے عسکری لحاظ سے وہ بھی بڑی صحیح ہے، اور ہم بھی ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ انہوں نے 2 دن پہلے بھی یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، جو رافیل طیارے آئے اس کے بعد وہ بھاگتے بنے، لیکن ہم نے اپنی پوزیشننگ بڑی صحیح کی ہے، ہم کسی بھی جارحیت کا مقابلے کے لیے تیار ہیں ہم ہر دم۔ جی ہاں بالکل، یہ ہم نے اپنے جو ہے میسیجز سے اور اپنی ایکشن سے یہ انڈیا کو ثابت کر دیا کہ وی آر ریڈی۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی کہ یو این سیکورٹی کونسل میں ایجنڈے کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے کہ جو ہمارے پاس دہشت گردی کے ڈوزیئرز ہیں انڈیا کے خلاف، اور خصوصاً جو پچھلے ہفتے ایک انڈین ٹرین دہشت گرد ہم نے پکڑا ہے، اور جس کا جو فورنزک آڈٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خود ڈی جی آئی ایس پی نے کہا ہے کہ انکانٹروورسیبل ایویڈنس ہے ہمارے پاس، اور یہ میرے خیال میں یو این سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت حالانکہ انڈیا کے پاس ویسٹرن ریورز کو روکنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں اس سے ایک سبق ضرور بنتا ہے کہ ہماری جو ابھی پانی کی جو مینجمنٹ ہے
اور اس کی جو استعمال ہے اس کو ضرور بہتر کرنا پڑے گا. اور اگر انڈس ریور کا کوئی پانی فلڈ میں بھی سمندر میں جاتا ہے تو اس کو میرے خیال میں ہمیں صحیح طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک ساتھ اور بھی یہ ہے کہ انڈیا کو اگر ویسٹرن ریورز کو وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ لاز آف فزکس کے اگینسٹ ہوگا اور اس سے وہ خود سارا علاقہ ڈوب سکتا ہے. اور جس طرح آپ کے پہلے ایک پینلسٹ نے صحیح کہا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا جو بھی بیان دیتے ہیں اس کی امپلیکیشن کا اس کو نہیں پتہ ہوتا. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں بھی ہمارا مندوب اس کے اوپر لائٹ ڈالے گا. ساتھ ساتھ اب جو کشمیریز اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کی جو شدید ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں وہ بھی میرے خیال میں دنیا کو بتایا جائے گا اس کے متعلق. اور یہ بھی انڈیا کو خود سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ سے کشمیری جو ہے اور زیادہ ایلینیٹ ہوں گے. اور وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 2019 سے پہلے کا جو سما تھا وہ تو ابھی واپس چلے گئے اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے بہت سارے بے گناہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا اور نوجوانوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اگر کسی نے ایک میسج بھی کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جیلوں میں وہ لے گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں اس کے اوپر اگر بحث ہوگی تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ یہ ہوگا کہ جو انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ انٹینیبل ہے وہ دنیا کے اوپر واضح ہو جائے گی. اور جو اس وقت جو مسائل ہیں جو کہ پورا سب کانٹیننٹ فیس کر رہا ہے، امید ہے کہ اس سے وہ ٹینشن میں کچھ قدر جو ہے نا کمی آئے گی انشاءاللہ. بالکل، آپ نے بڑی اہم بات کی جوہر سلیم صاحب. بہت آسان ہوگا اب دنیا کو بتانا جو کچھ بھارت نے اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے سے پاکستان میں کیا ہے، کینیڈا کے اندر کیا ہے، امریکہ کے اندر کیا ہے. فائیو آئیز اس پہ وٹنس ہوا، اور اب یہ جو کچھ اس وقت خطے میں کر رہا ہے، اور پھر جو کچھ یہ پہلگام میں ہوا اس کے نتیجے میں جو اس کے عزائم ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین بھی اس سے یہی کہہ رہا ہے، روس بھی کہہ رہا ہے، امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ معاملات کو سمجھ بوجھ سے آگے لے کے چلنا ہے. اب ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کس طرح سے بھارت پوری دنیا کے اندر اپنی دہشت گردانہ عزائم اور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. جی بالکل، دیکھیں اس وقت جب سے یہ ہوا ہے، بلکہ اس سے بہت پہلے سے پاکستان نے تو کتنی بار ڈوزیئر بھی یونائٹڈ نیشنز میں بھی دیے ہیں. جب میں بہت سال پہلے ایز امبیسڈر ہم نے بہت سے ملکوں میں جب یہ تھے اس طرح کے واقعات پہ در پہ ہوئے تو وہ ڈوزیئرز ہم نے بائلیٹرلی بھی، جیسے میں جرمنی میں تھا امبیسڈر یا اٹلی میں تھا، اور سب باقی جی ہمارے سارے سفرا انہوں نے بھی اپنے اپنے جس ملکوں میں وہ امبیسڈر تعینات تھے وہاں پہ ان کی حکومتوں کو اعلیٰ ترین سطح پہ وہ دیے. اور یہ بالکل بہت عرصے سے پاکستان جو انڈیا کے یہ پالیسی ہے جو اجit دوول کا یہ ایک ڈاکٹرین ہے جو اس کو جس کو وہ اوفینسو ڈیفنس بلکہ جو ہے نا اوفینسو ڈیفنس کہتے ہیں، اور جس میں یہ شامل ہے کہ آپ جو ہے دوسرے ملکوں میں ٹیررزم کے تھرو ان ملکوں کو کمزور کریں تاکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ ایک اوفینس کر کے اپنی ڈیفنس بہتر بنا سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال ایک بالکل ہی لیگل اور جو ہے نا دنیا کے جو انٹرنیشنل لا ہے اس سے متصادم ایک اپروچ ہے. تو وہ بالکل ہم اتنے سالوں سے بتاتے رہے ہیں اور ابھی بھی ضرورت اس چیز کی ہے، کیونکہ ابھی جو جس طرح کہ وہ الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف تاکہ وہ ایک ملٹری کانفلکٹ کی طرف جائیں اور ایک جو ہے نا اپنی وہ ملٹری بلیک میل کا ماحول جو بنا رہے ہیں انٹیمیڈیشن کا. تو پاکستان کو بالکل یونائٹڈ نیشنز کے انڈر اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں اب ہماری ڈپلومیسی آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں ابھی کل جو ہے ایرانی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے ملاقاتیں کتنی زیادہ، اور پھر ٹیلی فون ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو اس وقت دنیا میں ایک بہت ہیکٹک اور بہت انٹینس ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے. تو وہ جو ہے جب اقوام متحدہ میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس سے ایک تو خیر یہ ہوتا ہے پوری دنیا کی نظریں وہاں پہ ہوتی ہیں. پھر جو ہے جو سیکورٹی کونسل ہے اس میں 5 ممبرز تو وہ ہیں جن کو P5 کہتے ہیں، دنیا کے جو سب سے اہم ترین ممالک جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ملیٹریلی یا سپر پاورز جو ہیں اس طرح سے، جس طرح امریکہ اس میں ہے، رشیا ہے، چائنا ہے،
برطانیہ ہے, فرانس ہیں, یہ سارے پرماننٹ ممبرز ہیں. تو ان کے ادھر جو ہے, اور پھر باقی جو نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں وہ باقی ملکوں سے ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان بھی جب منتخب ہوا تھا تو ایک بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں ووٹ پڑے تھے. تو یہ یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کاؤنسل میں خصوصاً جب یہ معاملہ جائے گا تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے ٹائمز, وہاں پہ ریزولوشن کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اس قسم کا ریزولوشن کرتے ہیں, کیونکہ کانفلکٹ پریونشن جو ہے, اس طرح کے کانفلکٹس کو پریونٹ کرنا, وہ یو این ایس سی کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں آتا ہے. تو وہ اگر کوئی یو این ایس سی ریزولوشن آ جائے, خصوصاً اگر وہ ایک تو اگر وہ چیپٹر 6 کے انڈر ہو, تو پھر تو وہ ہوتا ہے ایک قسم کا وہ جو ہوتا ہے ایڈوائزری ہوتا ہے, لیکن یا ریکمینڈیٹری ہوتا ہے. لیکن اگر وہ چیپٹر 7 کے اندر وہ کے نیچے آئے, اس کے ایمبٹ میں آئے, تو پھر وہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن ہوتا ہے جس میں ملکوں کو پھر عمل کرنا ہوتا ہے, ورنہ اس کی ریپرکیشنز ہوتی ہیں. تو بالکل یہ ڈپلومیسی اس پر جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے جوہر صاحب, ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خاقان وحید صاحب, ایک تو جن صاحب نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ 2019 سے پہلے کی جو ایک پوزیشن تھی, اگست 2019 سے پہلے کی, جب بھارت نے اگست 2019 میں 35A اور 370 کو ختم کیا, اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کیا, اور پھر ایک ڈیموگرافک چینجز لانے کی ایک سازش کی کہ شاید بعد میں جا کے ایک فراڈولنٹ قسم کا ریفرنڈم کرا دیا جائے گا, وہ پوزیشن بھی واپس کی واپس وہی چلی گئی, اور ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل مسئلے کے طور پہ ابھرا ہے. وہ جی لیکن وہ اپنا وہ جو پلان تھا وہ اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے اس نے. وہاں پہ ہماری جو زمینیں ہیں وہ ڈفرینٹ سیکس کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ وہاں بائی کر رہے ہیں. یہی ان کا پلان تھا کہ ود ان اسپین آف 5 ایئرس یا 6 ایئرس یہ یہاں کے ریفرنڈم کرائیں گے اس کے بعد, اور اپنے لوگوں سے ووٹ ڈلوائیں گے. تو وہ تو جو 370B اور 35 وہ کنٹینیو چل رہی ہے. یس, اس ڈرامے کے بعد, میں اس کا ورڈ ڈراما ہی کہتا ہوں, کہ اس کے بعد یہ دنیا کے سامنے دوبارہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. پہلے سے فنڈنگز کر رہے تھے, جو کشمیر میں یہ انہوں نے حالت کی ہوئی تھی, بہنوں کی, بھائیوں کی, جو جس طرح یہ قتل عام کر رہے تھے, اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. ہم غزہ کو رو رہے ہیں, لیکن غزہ سے بدتر انہوں نے کشمیر کو 10 لاکھ فوجیوں نے ان کو سرکولیٹ کیا ہوا ہے, اور اس کی سراؤنڈنگ کی ہوئی ہے اس کے کشمیر کے گرد. تو وہ جو پرابلمس کریٹ کی ہوئی ہیں وہ دنیا کو نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک ہم, بلکہ میں تو مودی کے شکر گزار ہوں کہ اس نے پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لا دیا ہے الحمدللہ. اور ہم ایک ہو کے, میں کے پی کے گیا ہوا تھا, جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ, اسی لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا. اور میں کے پی کے گیا ہوا تھا, وہاں پہ ہمارا 60% جو جوان ہے اس وقت دے آر ریڈی, اور وہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف کے حکم کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ آج وہ کہ کریں گے تو یہ مقابلہ, ہم لوگ تو شہادت کے لیے تیار ہیں. تو ہم تو یہ وہ جنگ کے لیے بات کرتے ہیں, ہم شہادت کی بات کرتے ہیں. تو جو جس جذبے سے ہم آگے بڑھتے ہیں وہ نہیں بڑھ سکتے ہیں, تو وہ ان کا ہمارا مقابلہ ہے ہی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بابر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کشمیر پر رپورٹنگ کرنے والے صحافی ہیں ان کے خلاف بھی کشمیر کے اندر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. گھروں کو تو مسمار کیا ہی گیا ہے, کشمیریوں کے گھروں کو ہزاروں گرفتاریاں ہو چکی ہیں. یہ حال ہے فاشسٹ مودی کا. آپ دیکھیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں کیونکہ جو رزلٹ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. ابھی آپ دیکھیں 2000 کے قریب جو ہے لوگوں کو, جو ان کے گھر مسمار کیے ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور خاص کر جو وہاں کے لوکل صحافی ہیں مقبوضہ کشمیر کے, ان کے پاس تو پہلے ہی آپ کو پتہ ایکسیس نہیں تھی, انٹرنیٹ کی ایکسیس ان کے پاس نہیں تھی. اسی علاوہ انٹرنیشنل کالز وہ نہیں کر سکتے تھے, کسی کے ساتھ وہ مطلب ویب سائٹ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ٹوٹلی اس کو بین کر دیا ہے. جو تھوڑی بہت وہ پرنٹ میڈیا میں, یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ تقسیم ہو جاتی تھی اخبارات یہ وہ, اس کے اوپر بھی انہوں نے FIRs درج کرنا شروع کر دی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اب دنیا میں ہائی لائٹ ہو گیا ہے, اور یہ ہائی لائٹ انہوں نے خود کیا ہے, کیونکہ ہمیشہ دنیا کو جس چیز کا نہیں پتہ تھا اب پتہ اس لیے چل گیا ہے کہ پہلے تو ٹی وی چینلز ہوتے تھے,
آپ نے دیکھا پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، الیکٹرانک میڈیا ہوتا تھا، اور ہر کوئی گھر میں بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھتا. اب آج آپ کے پاس موبائل ہے، آپ تھوڑا سا اس کو کسی بھی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ اس وقت پہلگام کا اور پاکستان اور انڈیا ٹینشن کا ہے. تو آپ دیکھ لیں گے جن کو پہلے نہیں پتہ تھا، بہت سے ایسے ممالک کے لوگ تھے، جس طرح افریقہ ہو گیا، ساؤتھ امریکہ ہو گیا، چلے یورپ اور امریکہ کی ہم بات نہیں کرتے، ان کو تو پتہ ہوگا، ان کو بھی اب یہ تمام چیزیں پتہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جاوید صاحب کہ اس وقت جو انڈیا چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں، کہ جس طرح سرجیکل اسٹرائک اور اس طرح کی بات، وہ تو بالکل فیل ہو گیا. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو انٹرنل اپنی سیکیورٹی ہے وہ بھی فلاپ ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے جو وہ چاہ رہے تھے دنیا سے کہ دنیا ہمارا ساتھ دے، اس طرح بھی وہ رزلٹس حاصل نہیں کر پائے. لیکن یہاں پر میں بالکل پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کا میڈیا ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، اور اس طرح ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی سلیوٹ کروں گا کہ انہوں نے ہر محاذ کے اوپر انڈیا کا مقابلہ کیا. وہ کوئی بھی محاذ تھا وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کا جواب دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے امبیسڈرس تھے جو مختلف ممالک میں ہیں، انہوں نے بھی مختلف انٹرویوز دیے اور اپنا موقف پیش کیا. وہاں کی کمیونٹی کو، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو قائل کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے، انڈیا غلط ہے. اور پہلی دفعہ ایسا ہسٹری میں ہوا کہ ان کو کہنا پڑا کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے اور جو انڈیا کا موقف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ سوئٹزرلینڈ جیسے کنٹری کو دیکھ لیں کہ جو نیوٹرل اسٹیٹ ہے، جس نے کہا کہ ہم بھی آپ ہمارے ملک میں آگے تحقیقات کر لیں، پاکستان اس کے ساتھ تعاون کرے گا. تو اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو شروع دن سے 1947 سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ شاہ رگ ہے، اور اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے. ہماری تمام لیڈرشپ یہ کہتی ہے، عسکری قیادت یہ کہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں آرمی چیف نے ایک خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر کے لیے ہم لڑیں گے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس وقت کشمیر جو ہے وہ بہت اجاگر ہو گیا ہے، اور جب یہ مسئلے حل ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، اور جب حل کے قریب ہوتے ہیں تو اس طرح کے تھریٹس آتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن وہ جو انہوں نے واقعہ خود رچایا، اس کا ان کو جو ہے خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ جو وہ اپنے لیے کرنا چاہتے تھے، وہ قدرت دیکھیں جو اس کا اپنا پلان تھا مودی کا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور جو کشمیریوں کی دعائیں تھیں وہ رنگ لے آئیں. اور آج کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایک ایسا ڈپلومیٹ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کشمیریوں کی آواز نہ پہنچی ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب جتنے مرضی وہ وہاں پہ ایف آئی آرز کر لیں، جو مرضی کر لیں، جو آپ دیکھیں کہ 70-80 سال سے جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اب تو ان کو بہت محاذ مل گیا، کیونکہ میڈیا جو ہے ایک مین محاذ ہے، اس کے اوپر آپ اپنی وائس کو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. وہ جتنے بھی مظالم کریں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جوہر سلیم صاحب، ایک نئی رائزنگ ہوگی مقبوضہ کشمیر میں. ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی رائزنگ ہوتی ہے، ایک نیا جذبہ حریت وہاں کے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے. جوہر سلیم صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو جو رسپانس مل رہا ہے عالمی برادری سے، وہ بھی بھارت کے لیے ظاہر ہے فرسٹریشن کا باعث ہے. جیسے یورپی یونین نے جب کہا تو جے شنکر نے کہا، ان کے وزیر خارجہ نے، کہ جی آپ وہ کرتے کیوں نہیں ہیں جو ہم سے کہتے ہیں، آپ جو ہم سے کہتے ہیں وہ خود تو کرتے نہیں ہیں. یعنی اس قسم کی فرسٹریشن ہو رہی ہے بھارت کو. جی بالکل. اب یہ مسئلہ دیکھیں، کشمیر کا ڈسپیوٹ وہ اپنے تئیں تو مودی نے کوشش کی، بس یہ جو 2019 کے ایکشنز تھے، اگست 2019 کے، تو اس میں کوشش تو یہ کی اس کو ایبروگیٹ کیا 370 کو، پھر ایبروگیٹ کیا 35A کو، جس سے 35A سے تو پھر یہ انہوں نے ایک ڈیموگرافکس جو وہاں کی چینج کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ وہاں پہ جو آبادی کا تناسب ہے جو مسلمانوں کا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی کم کر کے. تو وہ جو ہے، جو کہ انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے، اور ایون وہ سول اگریمنٹ کی بھی وائلیشن تھی، اور جو بھی ایک جو ہے انٹرنیشنل اس پہ ساری ریزولوشنز تھے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے، ان کی بھی وائلیشنز تھی. خیر وہ تو اب ان کا مقصد جو ہے اس طرح سے پورا نہیں ہوا. ان کا مطلب تھا کہ ٹھیک ہے وہ ہم ڈیموگرافکس بھی چینج کر دیں گے، وہاں پہ ایک میسو اکنامک انویسٹمنٹ کی انجیکشن کریں گے، لگائیں گے بہت زیادہ، اور اس سے لوگوں کا وہ دھیان بڑھ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ الیکشن بھی کروا لیے ہیں تو ہم کیا دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ 60% ووٹ بھی پڑ گیا. حالانکہ وہ ووٹ تو لوگوں نے وہاں پہ اپنے لوکل مسائل کے لیے وہاں پہ دیے تھے، اور جو ووٹ اور بلکہ جیتے بھی وہی تھے جو کہ مودی کی پالیسی کے خلاف تھے، جو ان کے سارے اقدامات کے خلاف تھے، وہ کینڈیڈیٹ جیتے تھے، اور وہ بی جے پی کو تو وہاں سے کوئی ووٹ نہیں پڑا. تو اس سب کے باوجود جو ایک اب بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ، جو کہ بہت عرصے سے ایک چل رہا ہے کہ ٹیررزم پاکستان سے آ رہی ہے،
اور جو ہے اور اسی وجہ سے انڈیا میں یہ سارا جو ہے انڈیا مسائل کا شکار ہے کشمیر میں بیکاز اس ٹیررزم کی وجہ سے. لیکن اب وہ ثبوت تو کوئی دے نہیں سکے دنیا کو. اب اس واقعے کے بعد بھی جو انہوں نے بے شک 100 جو ڈپلومیٹک مشنز کو انہوں نے بریفنگز دی نا، اس میں نہ پوری دنیا کے اخبارات اور جرائد میں جو انہوں نے انٹرویوز دیے یا آرٹیکلز دیے یا باقی ملکوں کے ساتھ جو انہوں نے انفارمیشن شیئر کی، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس پہ دنیا کے مختلف ملکوں کی طرف سے یا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے جو آئی ہے یا باقی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کی طرف سے، ان ساروں میں یہ چیز کلیئر ہے. سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ آپ دونوں ملک جو ہیں ایکسرسائز ریسٹرینڈ یہ ہے کہ یعنی کہ ایک جس وقت سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے، ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ. اور جب وہ دونوں ملکوں کو کہتے ہیں تو پاکستان تو کر ہی رہا ہے. پاکستان تو اس وقت بہت ہی ذمہ داری سے جو ہے نا وہ جواب دے رہا ہے انڈیا کے ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز موقف کا، اور بلکہ نہ صرف موقف بلکہ کارروائیوں کا. اور وہ جو اس قسم کا ماحول جو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان تو اس کو الٹا یہ کہہ رہا ہے صاف صاف کہ جی ہم تو آپ انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں، کروائیے، انبائسڈ کروائیں، امپارشل کروائیں. اگر وہ ہوتی ہے تو پاکستان اس کو جوائن کرے گا. وہ پاکستان تو ہمیشہ سے ٹیررزم کے خلاف ہے اور ہم سب سے بڑے بلکہ وکٹم رہے ہیں ٹیررزم کے. تو اس لیے اب جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی جب اس پہ ڈسکشن اب ہوتی ہے تو اس میں یہ کھل کے پھر چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ پھر پاکستان کے پاس جو بھی ثبوت ہیں وہ سارے ادھر آئیں گے. ہم نے تو ڈوزیئرز پہلے بھی بہت سارے شیئر کیے ہیں، ابھی بھی آئیں گے. اور پھر دنیا کو کھل کے باقی ملکوں کو بھی اس پہ جو ہے کھل کے بھارت کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جی آپ اس ڈگر سے ہٹیں. یہ جو آپ ایک ملٹری کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی 2 نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں، اور جو ایک آپ جو ہے دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں آپ کے دونوں ملک آتے ہیں آبادی کے تناسب سے، اور دنیا کا وہ خطہ ہے جس میں دنیا کی 1/4 آبادی رہتی ہے. اور یہ بہت سے لیڈر کہہ بھی چکے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح ایک ملٹری بلیک میل جو ہے نا اس کی طرف جا سکتے ہیں. تو پاکستان اس کا ظاہر ہے کہ ایک فٹنگ ریسپانس تو دے گا ہماری پریپیئرڈنس پہ، ہماری ریڈینس پہ، ہماری جو کیپیبلٹی ہے، بے شک وہ اسٹریٹجک ہو یا کنونشنل ہو، وہ اپنی ڈیفنس کے لیے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کی کیپیسٹی ہم سے زیادہ ہے کنونشنل میں، لیکن ہم نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو، اس کے لیے ہماری بہت کافی ہے. تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ جب یہ ڈیبیٹ ہوگی، وہاں پہ ڈسکشن ہوگی، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے انڈیا کے اوپر ان سارے ملکوں کا ایک جو مورل پریشر ہے وہ آئے گا. اور اگر یہ بات وہ زیادہ اور بڑھانا چاہیں گے تو پھر وہاں پہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک ریزولوشن جو ہے وہ وہاں پہ آئے، جس میں پھر یہ بات ہو کہ انڈیا کو کہا جائے کہ وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا. پاکستان نے سیاسی لحاظ سے، ڈپلومیسی کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے سینیریو میں بڑے صحیح فیصلے کیے ہیں. خاقان وحید صاحب. جی 100% یو آر رائٹ. پاکستان اس وقت سب سے پہلے میں میڈیا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میڈیا نے جس طرح سوبر طریقے سے انڈین میڈیا کی ہر چیز، ہر بات کو ریبٹ کیا ہے، بہت کلچرڈ طریقے سے کیا ہے. آپ اگر ان کی میڈیا کو دیکھیں تو وہ دے اسکریم، کیونکہ جھوٹے لوگ ہمیشہ شاؤٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دے ایبیوز پہ آ جاتے ہیں. آپ اٹھاتے جائیں ان کے سوشل میڈیا کے جتنی بھی کلپس، لیکن ہماری میڈیا نے الحمدللہ بہت ہی اچھا اپنے پاکستان کے موقف کو پریزنٹ کیا ہے. جہاں تک بات آتی ہے گورنمنٹ کی، ایکسلنٹ اپروچ ڈپلومیٹک ان کا بالکل، اور دنیا میں اس وقت ہر ملک جو سا ہے اس وقت وہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے الحمدللہ. اور یہ آئی تھنک پہلی بار ہم نے دیکھا ہے ہماری زندگی میں کہ اس ایک پوائنٹ پہ یورپین کنٹریز بھی پاکستان کا ساتھ دے رہی ہیں. آپ تیسری پوزیشن جو ہماری عسکری ہے وہ وی آر ریڈی، وی آر 100% ریڈی. وہ ٹرائی کر لیں، ایک دفعہ کوشش کر لیں، لیکن منہ کی کھائیں گے. ہم لوگ اگر جنگ میں نہیں جانا چاہتے تو ہمیں دھکیلیں نہیں، کیونکہ ہماری فوج اتنی کیپیبل ہے کہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے. صرف فوج نہیں، اکیلی فوج نہیں ہے، یہاں پہ ہماری 60% یوتھ ہے، دے آر ریڈی.
اور وہ 60% کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے. تو یہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو سوچنا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ جنگ کی یا ٹریٹیز انڈس ٹریٹی کو بلاک کرنے کی. تو ایسی چھوٹی چھوٹی بیوقوفانہ جو حرکتیں ہیں وہ انڈیا باز آ جائے اور طریقے سے اکانومی میں بوسٹ کر رہا ہے. یس وہ اپنے طریقے سے کرے, ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہ تینوں چیزیں بہت ہی اچھے دنیا میں کمپوز کی گئی ہیں نمبر 1. اور تیسری ہم یہ کہتے ہیں 2 سپر پاور, نہیں یہ 3 سپر پاورز کا پرابلم چل رہا ہے. چائنا کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کریں کیونکہ چائنا کا بھی اس وقت پورا فوکس انڈیا پہ ہے اور ہمارا صرف چائنا اس وقت اگر اف ان کیس اللہ نہ کرے ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر چائنا از آلسو انوالوڈ اینڈ بنگلہ دیش, آپ اس کو بھی نہیں بھولیں. ہمارا وہ بھی ایک بارڈر اس وقت بالکل پریپیئر ہے, تیار ہے. انڈیا کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم بات کی بابر خاقان وحید صاحب نے کہ جو دلیل سے بات ہوتی ہے وہ لوگ سکون سے کرتے ہیں, وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں جیسے کہ ڈرامے بھارتی میڈیا نے بنائے ہم نے دیکھے. آپ دیکھیں جاوید صاحب, آپ بھی مانیٹر کر رہے ہیں, ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں. اور ان کا تو مطلب اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے تو اس طرح چلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ بہت بڑا کر لیا ہے, جس طرح کہ ایک اگر کوئی فائر بھی کرتے ہیں تو وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ہزاروں فائر کر لیے ہیں. دیکھیں میڈیا کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو انفارمیشن دینا, ان کو وہ چیزیں بتانا جو کہ عام بندہ جو گھر میں بیٹھا ہے اس کو نہ پتہ ہو. لیکن ان کا میڈیا بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. ان کا میڈیا وہ فالس سٹوریز بھیج رہا ہے جو کہ آلریڈی ان کے پوری جتنی بھی انڈین لوگ ہیں ان کو پتہ ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے میڈیا سے تنگ ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بات کر رہا ہے انڈین میڈیا وہ جھوٹ پہ مبنی چیزیں دکھا رہا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں دکھا رہا جو کہ حقائق پہ مبنی ہے. وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی بی بی سی کو, CNN کو, فاکس نیوز کو, اسی طرح جو دوسرے الجزیرہ ہے ان کو فالو کر رہے ہیں, پاکستان کے چینلز کو دیکھ رہے ہیں, PTV کو وہ فالو کر رہے ہیں, ہمارے جو جتنا سوشل میڈیا اس کو وہ فالو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ اس وقت کنٹرولڈ ہے. اور لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو میڈیا ہے بڑا ہی مناسب طریقے سے مناسب طریقے سے اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے میڈیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بابر گورسی. وقت بھی ختم ہو گیا. خاقان وحید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جوہر سلیم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان نے خطے میں ہمیشہ امن کے لیے کوششیں کی ہیں اور پاکستان اب بھی امن کا خواہش مند ہے, لیکن پاکستان بارہا یہ کہتا ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب ہوتا ہے تو بھرپور طاقت سے اس کا جواب دیا جائے گا. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.